السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک بہن ہے جو کہہ رہی ہے کہ میرا نام بتا کے پتہ کرو کہ مجھے کیا ہے، مجھ سے ذکر اذکار نہیں ہو رہا، روزہ نہیں ہو رہا، کرتی ہوں تو دقت محسوس کرتی ہوں۔ میری بہن، اس کا جواب یہ ہے کہ میری بہن یہ کسی کے نام کسی کو بتا کر یا پھر کسی کے پاس جانے سے کوئی ماں کا نام پوچھ کے یا ماں باپ کا دونوں کا نام پوچھ کے کسی کا نام پوچھ کے یا کوئی کپڑا دیکھ کے بتانے والے جو ہیں یہ غلط ہوتے ہیں اور یہ طریقہ غیر شرعی ہے۔ لہٰذا پہلی بات تو آپ یہ سن لیں کہ اس سے کوئی معلوم کرنے کی کوشش بھی کرے تو شیطانوں کے ذریعے معلوم کرے گا، اور شیطانوں کے ذریعے معلوم کرنا یہ گناہ ہے۔ اور اس طرح معلوم کرنے والے جھوٹ بھی بولتے ہوتے ہیں، تو شیطان اس کو ایک بات کہیں سے سن کے یا کہیں سے کسی اشارے کنایے سے پتہ کر کے ایک دو باتیں صحیح بتا دے گا، باقی جو ہیں وہ پھر جھوٹ ہی بولے گا۔ اور شیطان انسان کا کبھی دوست نہیں ہو سکتا اور خادم بن ہی نہیں سکتا۔ خادم اور خدمت کے نام پہ وہ اسے تکلیف دے رہا ہوتا ہے، لہٰذا ایسے انسانوں کے پاس، ایسے معالجین کے پاس جو علاج کر رہے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس میری بہن آپ کو میں نصیحت کروں گا کہ آپ نہ جائیں، اور اگر آپ نے علاج کروانا ہے تو ایسے بندے سے کرواؤ جو خالص قرآن یا حدیث سے ثابت دعائیں پڑھ کے وہ دم کر رہا ہو۔ باقی اگر آپ کے پاس معالج کوئی نہیں ہے، معالج کا سامنے آنا ضروری ہوتا ہے تاکہ بندہ پتہ کرے، آپ سے معلومات لے کے سارے علامتیں پوچھ کے پتہ کر کے دم کر لے۔ لیکن اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اگر دل نہیں کرتا تو کوشش کریں کہ آپ گھر والوں کو بھی اپنے اس نماز میں ذکر اذکار میں شامل کریں، کیونکہ کبھی اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ یہ جو مصیبت آ رہی ہے اس وجہ سے آ رہی ہے کہ آپ صرف اپنی ہی نماز پڑھتی ہو، اپنے بچوں کا خیال نہیں رکھتی ہو نماز میں کہ وہ بھی نماز پڑھ لیں، اس کو بھی ذکر اذکار سے ان کو بھی ذکر اذکار سکھائیں، نماز میں لگائیں، قرآن پاک پڑھنے میں لگائیں۔ ہمارے گھروں کے کافی بزرگ عورتیں اور مرد ایسے نظر آتے ہیں اور سنتے بھی رہتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں کہ وہ بس نماز کے ٹائم اٹھ کے نماز پڑھ لیتے ہیں اور باقی بچوں کو، بہن بھائیوں کو نہیں کہتے کہ نماز پڑھو۔ ایک تو اس وجہ سے ایک مصیبت آ جاتی ہے، اور گھر کے اندر جو تکلیف ہے، جو مصیبتیں ہیں، تکلیف میں گھر میں مزید کچھ اس قسم کے مشکلات میں جو بندہ سامنا کرتا ہے اس وجہ سے بھی کرتا ہے۔ آپ کی نماز آپ کے ساتھ ہے، آپ کا ثواب آپ کے ساتھ ہے، آپ کی قرآن آپ کے ساتھ ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ گھر کے اندر ایک بزرگ پڑھ رہی ہے یا نماز کوئی بھائی کوئی باپ جا کے پڑھ کے آ رہا ہے اسے سب کے لیے کافی ہو جائے گا، کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ ہر بندہ کی عبادت اس کے ساتھ ہے، دوسروں کے لیے دعا کرے، دعا قبول ہوگی، صدقہ خیرات کسی کو دے، ماں باپ کے نام کوئی دے تو وہ قبول ہوگا، ضرور ہوگا، لیکن سارے گھر والوں کو، بچوں کو بالکل خاموش ہو کے ایسے ہی چھوڑ دینا، یہ ہمارے لیے گناہ بھی ہے اور اس سے گھر کے اندر مصیبت بھی ہوتی ہے۔ دوسرا، یہ جو آپ علامت بتاتی ہو اس کا علاج، اس کی وجہ کوئی نظر حسد مجھے آپ کو لگ رہا ہے، آپ کا لگ رہا ہے، جیسے آپ بتاتی ہو کہ 2 ماہ سے اگر ایسے کوئی نظر حسد کا علاج قریب سے کوئی، جیسے میں بتا رہا ہوں اس طرح کے معالج آپ کو اگر نہیں ملتے تو آپ سورہ بقرہ خود پڑھیں اور قرآن پاک سے ہی دیکھ کے پڑھ لیں اگر آپ کو یاد نہیں ہے، اور اس کی تلاوت گھر میں لگائیں، اور آپ خصوصاً سورہ ملک اور سورہ نون والقلم یہ آپ پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ دونوں کام کریں، بلکہ تینوں کام، نمازوں کے کام، اذکار، اگر آپ کو تکلیف محسوس ہو رہی ہے ذکر کرنے میں، اس کو آپ لگاتار پڑھیں تاکہ یہ تکلیف ہٹ جائے۔ یہ شیطان کوشش کر رہا ہے کہ آپ کے زبان یا آپ کے جسم میں تکلیف ڈال کے آپ کو اس عبادت سے ہٹائے۔ آپ عبادت میں لگی رہو گی تو یہ بھاگ جائے گا، آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ بہرحال یہ 3 صورتیں جو بتائیں یہ بھی ساتھ ساتھ کریں، اور گھر کے اندر بچوں کو بھی ذکر، نماز، صدقات، خیرات، یہ سارے جو آپ کرتی ہو وہ
آپ اپنے بچوں کو بھی، اپنے بہن بھائیوں کو جو آپ کے ساتھ گھر میں رہتے ہیں، سب تک یہ پیغام آپ پہنچانے کی کوشش کرتی رہو گی، تو آپ کی یہ مشکل جلدی حل ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔